اس طرح لوگ موجود ہیں جو علی اعلان دعوے بھی کر رہے ہیں، خواتین بھی دعوے کر رہی ہیں کہ جی کوئی کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتے ہیں میں مہدی ہوں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہے کچھ لوگوں میں، اور کچھ لوگوں میں مسئلہ یہ نہیں لگتا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا مینٹل النیس ہے، وہاں لگتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آتا ہے. تو یہ شیاطین کا بھی وسوسہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ انسان کا یقین اور بلیف بن جاتا ہے. دا پرسنالٹی اور دا کیریکٹر آف امام مہدی، احادیث کے اندر ہمیں کچھ ان کی خصلتیں ملتی ہیں کہ وہ اس طرح کے ہوں گے، یہ ہوں گے. مہدی کے بارے میں ایک تو بات کلیئر ہے کہ قرآن میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، قرآن سے مہدی کا کوئی کانسیپٹ نکالنا ہے یہ تو قرآن کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. بہت امکان ہے کہ وہ ایک حکمران جس کو لوگ فاسق و فاجر سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی انسیڈنٹ ہوا تو وہ کوئی شروع سے ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ایک دن میں اصلاح کریں گے، اور وہ ہوگا بھی کوئی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ رجل من قریش مرای کہ کسی رائل فیملی سے ہوگا. جو ہمیں جنگوں کی پتہ چلتا ہے جس میں مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ اسکل پرسن ہوگا. ہمارے یہاں دینی آدمی کیا سمجھتا ہے، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، کوئی ایسی ٹائپ ہوگا نہیں، وہ ایک سیاسی آدمی ہوگا. دیکھیں جس نے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے، مجھے بتائیں وہ کوئی تہجد گزار ہوگا کہ جیسے حدیثوں میں تھا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کریں گے. سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہوگی، صالحیت تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں اس میں آئے گی، پہلی یہ چیز کمپیٹنس. ڈاکٹر صاحب آج کل جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں اور خاص طور پہ جو فلسطین کے معاملات ہیں، پولیٹیکل سچویشن جس طریقے سے ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، تو پچھلے دن ایک سوال میرے پاس آیا اور اس بھائی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مغیرہ بھائی جو انٹرنیشنل افیئرز چل رہے ہیں اس ٹائم پوری دنیا میں، اور جس طریقے سے پولیٹیکلی انسٹیبلٹی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے؟ کیونکہ ہمیں سائنس آف دی آور جو اشراط الساعہ ہے اس کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا ایک انیشیل ہمیں سمجھ آتی ہے، جو پہلا سائن ہے جو ایک دم جس کے بعد پھر بڑے بڑے ایونٹس ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ امام مہدی کا ظہور ہے. تو کیونکہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ بالکل ہی جس طریقے سے جس مرحلے پہ جا چکا ہے، اور شام کی جنگ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، پھر مدینہ کے اندر یا پھر اس طریقے سے سعودی عرب کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو وہ حدیث آتی ہے کہ جو ہے نا ان دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہے ایک قسم کا، کہ یثرب اور سعودی عرب اور اس کی جو یہ جو ہمارا ہے فلسطین شام کا جو علاقہ ہے، ان کا آپس میں کنیکشن بھی ہے. اینڈ آف دا ٹائمز کے اندر کچھ ایسے افیئرس ہوں گے جو ان دونوں کے ساتھ لنک کر رہے ہوں گے، مختلف احادیث ہیں ظاہر اس حوالے سے. تو جو ایک کنسرن خاص طور پہ امام مہدی کے حوالے سے ہے، جو سچویشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، پہلے میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم امام مہدی پہ بات کرنے سے پہلے یہ کریں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈو یو تھنک دس از دا ٹائم کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے؟ کیا حالات وہ نظر آ رہے ہیں جو احادیث سامنے رکھ کے ہمیں آتے ہیں، بیک گراؤنڈ، کیا وہ حالات کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز مل رہی ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ ابھی اس میں کچھ نہ کچھ ٹائم موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی حالات ایسے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ احادیث کی روشنی میں ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ احادیث ہمیں کوئی ایگزیکٹ ٹائمنگ تو نہیں بتا رہی، لیکن اشارے وغیرہ اشارے ملتے ہیں. باقی یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے مہدی ہونے کے دعوے شروع کر دیے. اچھا، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک وہ محمد قاسم صاحب ہیں، پتہ جی پاکستان میں پاکستانی ہیں، مجھ سے کافی سوال کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ان کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں. تو اس کو بھی ہم آخر میں ٹچ کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ اکیلے یہ صاحب نہیں ہیں. تو کئی لوگ مجھے پرسنل لائف میں بھی ملے ہیں، اچھا، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا. تو چلیں اب آ گیا تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا اسی کوئی میرا خیال ہے پہلے سوال ہے تبصرہ کر رہی تھی. میں قرآن اکیڈمی میں تھا، تو ایک ایسی جیسے لیپ ٹاپ پہ نا کام کر رہا تھا، تو ایک لڑکا آ کے بیٹھ گیا جیسے آپ بیٹھے ہیں. تو ایک مسئلہ ہے، میں کام کیا جاتا، میں نے کہا ٹھیک ہے بچے بیان کرو. تو کہتے میرے پاس جبریل آتا ہے. میں متوجہ ہو گیا. میں نے کہا، میں اس کی طرف دیکھی ہوں تو وہ کلین شیپ اور بہت اچھی فیملی کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ممی ڈیڈی فیملی کا، اور بہت اچھے اسکول سے پڑھا ہوا فیملی کا. پوچھا تو مطلب ہمارے آپ کہہ لیں کہ جی کوئی نیبر پڑوسی ملک ہیں، ان کی کوئی رائل فیملی کے ساتھ اس کا شجرہ جڑتا تھا. بہت اچھی فیملی سے تھا وہ. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ تو اچھا میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مطلب کیا کہتے ہیں جبریل آپ کے پاس آ کے نا. ایک تو کچھ لوگ تو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جی خوابوں میں آتے ہیں، ان کو باقاعدہ مطلب وہ نظر آتا تھا جبریل. تو کہتے ہیں میرے پاس وہی لے کے آتے ہیں.
تو اچھا میں نے کہا وہی میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہی میں یہ بات ہے کہ تم چیزیں ہو، عیسیٰ ہو، اور اچھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا اچھا وہ وہی مجھے بھی سناؤ جو جبریل نے آپ کے اوپر اتاری ہے۔ تو اس نے عربی میں پڑھ کے مجھے سنائی۔ اچھا ہاں، تو وہ لیکن عربی غلط سلط تھی، اس کو میں سمجھ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اسے تھوڑا سا کہا بھی کہ بچے دیکھو میں تو عربی جانتا ہوں، تو یہ عربی ٹھیک نہیں ہے، کم از کم جبریل کی عربی وہ تو ٹھیک ہوگی، غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے پھر کیا ہے؟ میں نے کہا سیدھی بات ہے شیطان ہے۔ کہتا ہے میں بھی پہلے یہ سوچتا تھا شیطان ہے۔ اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا، لیکن ایک واقعہ ہوا جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان نہیں ہو سکتا، یہ جبریل ہی ہے۔ میں نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہتا میں نے اس کو امتحان میں ڈالا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم واقعتاً جبریل ہو تو مجھے موبائل لا دو۔ اس نے مجھے موبائل لا دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو کوئی بھی تمہیں لا کے دے سکتا ہے، تم اس سے صدر بش کا سر مانگو۔ اس وقت صدر بش تھا امریکن پریزیڈنٹ، کہ اس کا سر مجھے لا کے دو۔ اچھا وہ پھر تھوڑا خاموش ہو گیا نا، جیسے اسے لگا کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا مجھے۔ میں نے کہا ایسی چیز نہیں مانگتے، ایسی چیز مانگتے ہیں جو امپاسبل ہو، کیونکہ مہدی کے بارے میں جو علامات ہیں نا حدیثوں میں وہ ہیں ہی اس قسم کی۔ اچھا کہ وہ ایک ایسا سائن ہوگا ان کے حوالے سے کہ جس سے پوری دنیا کو گویا کہ یقین ہو جائے گا، یقین اطمینان ہو جائے گا کہ یار یہی مہدی ہے۔ اچھا پھر میں اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ گھر والوں سے شیئر کی ہے یہ بات؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گھر والے تو یہی کہتے ہیں کہ خود بھی مرو گے ہمیں بھی مرواؤ گے۔ مطلب ہاں بالکل ایسے ہی۔ ہاں تو کیا؟ تو میں نے کہا اب تم مطلب کیا چاہ رہے ہو؟ کہتے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نا علماء کے پاس جاؤں اور انہیں میں یہ بتاؤں۔ اچھا تو میں جتنی اس کی کاؤنسلنگ کر سکتا تھا، مجھے کہنے لگا پہلے آپ ہیں جن کے پاس میں آیا ہوں۔ اچھا وہ محمد قاسم صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں، یا ان کے ایک اسپوکس پرسن ہیں، وہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں ہمیں خواب میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور اسی طرح سے وہ آرمی چیف کو مخاطب ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہدی آ گئے ہیں اور آپ ان کی بیعت کریں۔ اور مطلب یہ سارے ایسے لوگ ہیں، مطلب اب کیا کہیں بندہ کہ اسٹوپڈ قسم کے، بے وقوف قسم کے۔ بھائی مہدی جو ہے نا اس کو اللہ نے بھیجنا ہے، اس کے لیے تم نے دوسروں سے سائل بن کے جو ہے وہ مانگنا نہیں ہے حکومت، ٹھیک ہے؟ مہدی آ کے خود اپنی حکومت بزور بازو جو ہے وہ قائم کرے گا۔ حدیثیں تو اس حوالے سے بہت واضح ہیں، وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ منگتا بن کے دوسروں کو کہے گا کہ مجھے بنا دو۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا چیز سوال جو اس سے ریلیونٹ، ہر دوسرے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا میرے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے۔ لیکچر کے دوران ایک بندہ آ گیا، اس نے بھی بڑا عجیب و غریب اس کی حالت تھی، بال بھی گندے، اس کے لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے اور ناخن بھی لمبے لمبے، اور جیسا کہتے ہیں نا ایسا بندہ جو نہایا نہیں ہوا اور گندگی یعنی باقاعدہ اس سے اسمیل بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی۔ ایسے سیشن میں آیا، تو سیشن کے بعد ہماری اسے ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں نا میرے پاس دجال آتا ہے۔ اچھا اس نے کہا چلے میرے پاس دجال آتا ہے، یا میری دجال سے ملاقات ہے۔ اور اس نے مجھے کہا کہ اچھا، ہم نے کہا کہ اچھا دجال آتا ہے تو یعنی کیا چیز، کیا کوئی ایسا چیز بتاؤ، ایکسپیرینس بتاؤ جس سے تمہیں اس چیز کا نا شور ہو کہ وہ دجال ہی ہے۔ تو کہتا ہے اس نے مجھ سے نا 3 وعدے کیے تھے، اور اس کو ایشورنس کے لیے نا، تو اس نے کہا 2 وعدے پورے ہو گئے، ایک وعدہ رہتا ہے بس پورا ہونے کے لیے۔ تو وہ 2 وعدے کیا تھے مجھے ابھی یاد نہیں ایگزیکٹلی، اس وقت پوچھا تھا اسے تو، لیکن نا بہت پہلی بات ہے، بہت پرانی، اسلام آباد میں کسی جگہ پہ تھا۔ اچھا اچھی بات یہ تھی جس طرح یہ بندہ آپ کے پاس آیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نا مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے شاید نا میرا یہ مطلب مجھے آئی ایم کنفیوز ایٹ لیسٹ، یعنی مجھے شیورٹی ہے زیادہ، مطلب ظن غالب ہے، لیکن آئی ایم ناٹ 100% کنفرمڈ۔ اچھا اسی طریقے سے نا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حالات کے اندر بھی بہت سے لوگ اس طرح کا نا وہ کر رہے ہیں، یعنی دعوے کر رہے ہیں، اور اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں۔ لوگ اللہ معاف کرے، پچھلے دنوں ایک خاتون نے بھی اعلان کر دیا اس طرح کے معاملات۔ اسی طریقے سے ایک اور خاتون، میرے ساتھ بھی ان کا معاملہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات وغیرہ پوچھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی مجھے نا میں ہوں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، اور خاتون ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کو اسکیزوفرینیا ایک سائیکولوجیکل ایک پرابلم میں وہ ان کو تھی۔ اور اسکیزوفرینک جو بندہ ہوتا ہے انڈیویجول، وہ نا ریئل ورلڈ اور امیجنیشن کے اندر نا ایک جو ریالٹی، یعنی وہ جو ایک ڈفرینس ہے نا اس کو کھو بیٹھتا ہے، اور وہ پھر اپنی امیجنیشن کی دنیا کو ہی اصل سمجھ لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ کیریکٹر اسیوم کر لیتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیز جو آج کل، اگین ہمارا مین ٹاپک تو امام مہدی ہے، انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے کہ اگر اس طرح لوگ موجود ہیں جو علی الاعلان دعوے بھی کر رہے ہیں، خواتین بھی دعوے کر رہی ہیں کہ جی کوئی کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتے ہیں میں مہدی ہوں، اور سبحان اللہ،
تو کیا آپ کا خیال میں کہ اس کو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے؟ کیونکہ اس بیچارے کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ یعنی رسک بھی بہت زیادہ، اللہ معاف کرے. ہمارے پاس ایک نے نبی ہونے کا اعلان کیا، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو رائٹلی سو، اس کے ساتھ صحیح ہوا جو ہونا چاہیے تھا، کہنے کا مطلب ہے. لیکن ایک کانسیپٹ الحمدللہ یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کے ہاں حساسیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ جرأت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کوئی انرجی، کوئی پاور ہوتی ہے، کوئی موٹیویشن ہوتی ہے پیچھے. صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو دھوکہ یا بیوقوف بنانا، یعنی اس کے پیچھے کچھ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی شیطانی مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیا وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ جتنے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں نا، تو اصل میں تو یہ مسئلہ سارا چلتا ہے ٹین ایج سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت انسان کی چونکہ ہارمونز وغیرہ کی بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان تھوڑا نا ہواؤں میں اڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، مطلب وہ جتنا ہوتا نہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی امیجینیشن بھی بالکل ایکسٹریم پہ ہوتی ہے. اچھا، کچھ لوگ تو اس کو قابو کر لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ لوگوں کے لاشعور میں وہ چیز رہ جاتی ہے. پھر بعد میں وہ پکتی نا، جب وہ میچورٹی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی میں کچھ ہوں، میں کچھ اسپیشل ہوں. ٹھیک ہے، مطلب عام لوگوں سے کچھ ہٹ کے ہوں. تو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہے کچھ لوگوں میں. اور کچھ لوگوں میں مسئلہ یہ نہیں لگتا کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا مینٹل النیس ہے، وہاں لگتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آتا ہے جس نے ان کو بہکا دیا. اچھا، یعنی جنات آتے ہیں؟ ہاں، جنات وغیرہ آتے ہیں. اور جنات وغیرہ جو ہے نا، یہ ہے. ایک اور صاحب تھے ہمارے پاس، انہوں نے اتنا بڑا وہ آپ کہہ لیں کہ جی وہ بھیجا، مطلب یہ کیا ہے جی، وہ اوراق وغیرہ تھے، پیجز تھے وہاں قرآن اکیڈمی میں باقاعدہ کراچی سے. یہ کہیں جی یہ وہی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی. اچھا، ان کا وہ خلاصہ کیا تھا، وہ سارا وہ میں نے پڑھا جو کچھ بھی تھا، وہ بائبل کا سارا چربہ تھا. خلاصہ یہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے نا کوئی لیڈر نہیں مل رہا. اچھا، یہ سارے اسی کے گرد گھومتا ہے. جو مہدی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ سارا وہ لیڈرشپ نہیں ہے جی، لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور وہ نظر تو آ رہا ہے. لیڈرشپ کرائسس تو ہے ہمارے پاس، بالکل کرائسس تو وہ میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، مہدی کا کانسیپٹ بھی سارا یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بیسیکلی کیا ہے، لیڈرشپ کا ہی ہے. ٹھیک ہے، نبوت اور شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، اس میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے. تو اب اس کا کہنا یہ تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، اور اس کے لیے میں نے گراؤنڈ تیار کرنی ہے. یعنی اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے کہ علماء سے جا کے ملاقاتیں کرو، انہیں قائل کرو، وہ ممبروں پہ لوگوں کو بیان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی مرزا غلام احمد قادیانی کچھ اس طرح کی باتیں نہیں کہ وہ بھی گراؤنڈ تیار کرتا رہا، پھر اس کے بعد وہ نبوت کا اعلان کر دیا اس نے اعلان کر دیا. تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی چیزیں سوچتی ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، اور بہت دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہ واقعتاً اس کو کوئی چیز نظر آتی ہو، لیکن جیسے قرآن نے کہا نا کہ شیاطین بھی اترتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ بھی ہے. ہاں، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. اسے تنزل کے لفظ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اترتے ہیں جھوٹے آدمی کے اوپر، گناہ گار آدمی کے اوپر، اور یہ خفیہ طور پہ اس کو الہام بھی کرتے ہیں، شیاطین آ کے الہام بھی کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. تو یہ شیاطین کا بھی وسوسہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ انسان کا یقین اور بیلیف بن جاتا ہے، اور وہ شیاطین اس کو خواب میں آ کے، ٹھیک ہے، کسی بزرگ کی صورت میں آ کے اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں، یا واقعتاً میں بھی اس کو بعض اوقات نظر آ کے بھی اس کو جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی کیس ہو سکتا ہے. بہرحال یعنی دونوں چیزیں، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ، اور انشاءاللہ بھی ہم، اب میں اس کی ٹاپک کی طرف آتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو ابھی اس ایپیسوڈ کا مقصد، یہ پھر اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں واضح کر دیں لوگوں کے لیے، انڈیکیشنز، جس سے ایٹ لیسٹ وہ یعنی ایک فیک میں اور ریئل کے اندر فرق کر سکیں، اور تاکہ ان کے سامنے یہ چیز ہو. اور ظاہر ہے وہ چیزیں انشاءاللہ بھی کلیئر ہوتی ہیں. تو گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک مین انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اسٹارٹنگ فرام دا سائنز یا پھر دا پرسنالٹی اور دا کیریکٹر آف امام مہدی، احادیث کے اندر ہمیں کچھ ان کی خصلتیں ملتی ہیں کہ وہ اس طرح کے ہوں گے، یہ ہوں گے. اور ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان اس لیے کی تھی تاکہ ہم اس کو رائٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور میں انشاءاللہ جسٹ فار دا سیک آف آڈینس ٹو نو دیٹ کہ انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا، میں چاہوں گا کہ ہم آپ ضرور اس چیز کو بھی ڈیفائن کریں ہمارے دین میں کس طرح ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجنز یا کمپیریٹیو جو فقہ آپ کا ماشاءاللہ سبجیکٹ ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ ایک ان کے ہاں بھی ایک ہر اسکول آف تھاٹ کے ہاں مہدی کا تصور موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ہاں وہ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی آتے ہیں. تو سب سے پہلے وٹ ڈو یو تھنک، پلیز ایکسپلین کریں کہ وہ کس طریقے سے، یعنی کیا اس کی خصلتیں اور کیریکٹرسٹکس. ایک چیز بہت عام ہے، مطلب ہم نا حدیث کی طرف جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، مہدی کے بارے میں ایک تو بات کلیئر ہے کہ قرآن میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن سے مہدی کا کوئی کانسیپٹ نکالنا ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ ظلم زیادتی ہے. صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ میجر سائنس میں سے ہے، اس کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے، قیامت کے میجر سائنس میں سے ہے.
اب احادیث میں جو اس کا تذکرہ ملتا ہے مہدی کا، تو ایک تو صحیحین کی روایات ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے. یعنی صحیحین کا میں جب آپ مہدی کے بارے میں روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آپ کے سامنے امیج آتا ہے مہدی کے بارے میں. اچھا دوسری ہیں سنن کی روایات. اچھا سنن میں ہمیں پتہ ہے کہ ضعیف روایات بھی ہیں، بالکل صحیح بھی ہیں، ٹھیک ہے، ملی جلی روایات ہوتی ہیں. تو سنن میں جو مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ذرا صحیحین کی روایات سے. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صحیحین میں مہدی کا کیا کانسیپٹ ہے. اگر تو سنن کی روایات سے اسی کانسیپٹ کی ایلیبوریشن ہو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ سنن کی روایات کو لے لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا کرتی ہیں سنن کی روایات ایک پیرل نیریٹو بلڈ کرتی ہیں صحیحین کی روایات کے. یعنی صحیحین کی روایات میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو مہدی کا کانسیپٹ ہے اس کے پیرلل ایک نیریٹو بن جاتا ہے. تو وہاں میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے نا وہ اگنور کرنا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا، ہاں سنن میں وہ نیریٹو جو صحیحین کی نیریٹو کے اگینسٹ کھڑا ہو یا پیرلل کھڑا ہو. یعنی آپ کے خیال میں ہمارے پاس دو ایک پیرلل کانسیپٹس آ رہے ہیں اس کے بارے میں مہدی کے ہاں اصل دیکھیں اسی لیے تو مسائل پیدا ہوئی ہے نا ہمارے یہاں. لوگوں نے خلط ملط کر دیا، ضعیف روایتیں مہدی کے بارے میں لوگوں نے بیان کرنی شروع کر دی. کالے جھنڈوں والی روایتیں آپ کو پتہ ہے بہت عام ہو گئیں. بالکل ایسے ہی، اور اس کے باقاعدہ ویڈیوز بھی لوگوں نے بنائی ہیں اور پتہ نہیں ٹھیک ہمارے کچھ مبلغین اس کو بہت زیادہ ایسے ہی ہے. اب اسے یہ ہوا کہ صحیح اور غلط میں نا تمیز مشکل ہو گئی بالکل کہ کتنا صحیح ہے مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث میں آ گیا اور کتنا ایسا ہے کہ جو ضعیف تھا جو ویک تھا جس کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے تھا، یا آپ کہہ لیں کہ جو شاید شیعت کا اثر ہے جو ہمارے ہاں بھی آ گیا. اچھا اچھا اچھا، تو یہ بھی ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایک سوال ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے یہ بھی اگین پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو اس کا کتنا ریلیونس ہے اس کے ساتھ. از ہی گوئنگ ٹو بی اے اسپیسیفک پرسن اور از ہی اے جنرل؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی امام مہدی کوئی بھی مہدی ہو سکتا ہے، تو اور ایک ہے کہ جی کوئی اسپیسیفک انڈیویجول ہے اس کا انتظار ہے. ہاں دیکھیں جو صحیحین کی روایات کا نیریٹو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا صحیحین میں جتنی بھی روایتیں تھیں جب میں نے ان کو دیکھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اتھینٹک ترین روایات بالکل ٹھیک ہے، اس سے آپ اپنا ایک پورا ایک امیج بنائیں، اس کے بعد آپ ساری چیزوں کو اس کے اوپر پرکھیں. بالکل ٹھیک صحیح. تو صحیحین میں تو یہ چیز نہیں ملتی کہ جی کوئی خاص قسم کا ہوگا اسپیسیفک انڈیویجول. ہاں نہیں، صحیحین میں پہلی بات تو یہ کہ مہدی کا نام ہی نہیں ملتا. صحیحین کی روایات میں مہدی کا نام ہی نہیں ہے. مہدی کا نام آتا ہے سنن کی روایات میں. صحیحین کی روایات میں صرف رجل کے لفظ ہیں یا رجل من قریش، ایک بندہ ہوگا یا زیادہ زیادہ یہ کہ وہ قریشی ہوگا، اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے نہ اس کا کوئی لقب ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے مہدی تو بیسیکلی لقب ہے نا، مہدیین. تو ویسے تو یہ لقب کچھ اور لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ خلفائے راشدین ان کے بارے میں مہدیین کا لفظ آیا. ٹھیک ہے، مطلب گائیڈڈ پرسن. تو اس معنی میں مہدی کہہ دینا کہ وہ گائیڈڈ پرسن ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صحیحین کی روایات میں یہ بھی ہے کہ مطلب کوئی اس کو تقدس کا لبادہ نہیں پہنایا گیا، اس کی پرسنالٹی کو اس لحاظ سے کہ کوئی بہت مقدس یا سیکریٹ پرسنالٹی ہے، یہ چیز نظر نہیں آتی. اچھا جو مہدی ہمارے سامنے آتا ہے نا، مہدی کا کانسیپٹ صحیحین کی روایات میں، وہ ایک قریشی آدمی ہے، صالح ہے، یہ بات بھی نیک آدمی ہے. اور دوسرا اصل چیز ہے نا وہ ایک پولیٹیکل ریفارمر ہے. اچھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک سیاسی مسئلے کے طور پہ اس کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. مطلب ریلیجس سے زیادہ، ریلیجس ریفارمر سے زیادہ وہ ایک پولیٹیکل ریفارمر زیادہ ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب امت جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس میں مبتلا ہوگی یا لیڈرشپ کرائسس میں مبتلا ہوگی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ اب یہ ان کا لیڈرشپ کا کرائسس ختم ہو. اچھا ایک اور بات بہت عام آتی ہے صحیحین کی روایات میں، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کریں گے. اچھا، یعنی he might not be a practicing individual. وہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حکمران ہوگا. ٹھیک ہے، بہت امکان ہے کہ وہ ایک حکمران جس کو لوگ فاسق و فاجر سمجھ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں، تو وہ کوئی شروع سے ایسا نہیں ہوگا. اچھا شروع سے ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہ ہمارے سامنے ایک تو روایت ہے صحیح بخاری کی 2118. اس میں یہ بات ہے کہ ایک لشکر جو ہے وہ بیت اللہ پہ چڑھائی کرے گا. ٹھیک ہے، اور بیت اللہ پر چڑھائی کی نیت سے جب وہ آئے گا تو وہ دھنس جائے گا بیدا کے مقام پہ، بیدا کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور روایت ہے اسی طرح سے، وہ بھی صحیحین کی روایات ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جو قریش میں سے ہوگا وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس کا پیچھا کریں گے. ٹھیک ہے، بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کا پیچھا کریں گے، اور رستے میں جو ہے جو اس کا پیچھا کرنے والے ہوں گے ان کو دھنسا دیا جائے گا.
اچھا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی لڑائی یا جھگڑا ہو رہا ہے جس میں ایک بندے نے بیت اللہ میں جا کے پناہ لے لی, ٹھیک ہے. اب اس لڑائی جھگڑے میں, اس اختلاف میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک لشکر نکلا ہے اور وہ مسلمانوں کا ہی لشکر ہے, ٹھیک ہے, وہ مکہ کی طرف نکلا ہے, اور یہ جو رجل من قریش ہے اس نے مکہ میں پناہ لی ہوئی ہے. اب یہ جب لشکر اس کو مطلب قتل کرنے کی نیت سے نکلا ہے تو یہ رستے میں دھنسا دیا گیا. آپ نے کہا یہ مسلمانوں کا لشکر ہوگا, مسلمانوں کا لشکر ہوگا, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہاں مشرق کی طرف سے آئے گا. اچھا تو یہ باقاعدہ حدیث میں اسپیسیفکلی مینشنڈ ہے کہ مسلمان, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ نہیں ہے, بلکہ مطلب اس سے چونکہ آگے روایت میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پہ سوال کیا کہ جی اس لشکر کے اندر جو ہے وہ امت کے بھی لوگ ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں. اچھا ہاں امت کے لوگ ہوں گے. تو پھر کہا گیا کہ وہ سب کے سب جب دھنسا دیے جائیں گے تو اس میں نیک و بد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں نیک و بد ہوں گے, لیکن قیامت والے دن ان کو یبعثہم اللہ علی نیاتہم, ان کی نیتوں پہ اٹھائے گا. یعنی بہت سارے لوگ شروع میں کنفیوزڈ ہوں گے مہدی کی پرسنالٹی کے حوالے سے, یعنی کچھ آپ کہہ لیں کہ جی سارے لوگ بھی اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے, یا جن کی نیتیں خالص ہوں گی وہ بھی اس لشکر میں جیسے مسلمانوں میں جنگ و جدال ہوتا ہے نا, تو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. کوئی نیک لوگ بھی ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, برے لوگ بھی بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پورا لشکر تو دھنسا دیا جائے گا, جس میں یہ بھی کہا گیا فیہم المستبصر والمجبور. مستبصر یعنی بصیرت کے ساتھ جو مہدی کا پیچھا کرنے والا ہوگا وہ بھی ہوگا, اور مجبور بھی ہوگا, اور وابن السبیل بھی ہوگا. سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے, اور پھر قیامت والے دن انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. کیونکہ ہم لوگ نا عام طور پہ سمجھتے تھے کہ یہ لشکر جو ہوگا نان مسلمس کا ہوگا, یا کیونکہ وہ امام مہدی کے خلاف ہوگا تو ڈیفینیٹلی کوئی ایسا نان مسلمس کا جو ہے نا. اچھا نہیں, یہاں یہ بخاری کی یہ جو یہ ہے نا اس میں وضاحت ہو گئی نا 2884, اس میں عربی میں الفاظ کیا ہیں, ان ناسم من امتی یؤمون بالبیت برجل من قریش, کہ میری امت کے لوگ کیا کریں گے, وہ قریش کے ایک آدمی کا پیچھا کریں گے, قصد کریں گے, قد لجا بالبیت, جس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی ہوگی, یہاں تک کہ جب وہ لوگ بیدا کے مقام پہ پہنچیں گے خسف بہم, تو ان سب کو دھنسا دیا جائے گا, زمین میں دھنسا دیا جائے گا. تو یہ جو لشکر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے, امت میں سے, ٹھیک ہے. اور بیت اللہ میں جس نے پناہ لی وہ ایک تو یہ ہے کہ رجل من قریش ہے, بس اتنی, اس سے زیادہ کوئی نہیں, قریشی ہوگا وہ جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہے, ٹھیک. اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایک اور روایت آتی ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی ہے 2913, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو جو ہے وہ لپیں بھر بھر کے مال دے گا. اچھا اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی خلافت قائم ہو جائے گی مہدی کی. اچھا یعنی شروع میں اختلاف ہوا. اچھا بہت مبہم سا کانسیپٹ ہے آپ کہہ لیں, صحیحین کی روایات میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی کہانی ہے, مطلب یہ ہوگا کوئی سیریز آف ایونٹس ہیں بیان کی گئی, ایسے نہیں. مختلف روایات ہیں جس میں کچھ آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں جن کو آپ جوڑ کے کوئی امیج بنا لیں, ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ مہدی نے جو ہے وہ مکہ میں پناہ لی, اور لشکر جو اس کے اوپر حملہ آور ہونے والا تھا وہ سب کا سب دھنسا دیا گیا زمین کے اندر, اور یہی سب سے بڑی علامت ہوگی کہ یہ وہ مہدی ہے, یہ وہ مہدی ہے, ٹھیک ہے, اس لشکر کا دھنسا دیا جانا جو اس کے اوپر چڑھائی کرے گا. اب اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور لوگ جو ہے نا اس کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے, مطلب ایسے لگ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ مہدی کی خلافت قائم ہو گئی. اب یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں نا کہ وہ خلیفہ ہوگا میری امت میں, ٹھیک ہے, اور جو لوگوں کو مال لپیں جو ہے وہ بھر بھر کے دے گا, یعنی معاشی خوشحالی اس کے دور میں بہت زیادہ ہو جائے گی. اچھا یہ جو ہم درمیان میں باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سنن کی روایتوں میں, کچھ ضعیف روایتوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جس کو ہم درمیان میں جوڑیں. اچھا کچھ نا ایسے ایک قابل مذمت شخص کی بھی ذکر آتا ہے جو عربوں میں سے ہوگا, وہ بھی اس سے ریلیٹڈ, سفیانی کا تذکرہ بھی آتا ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا یا وہ الگ انڈیویجول ہے؟ نہیں وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. اچھا ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی 1553, اس میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا نزول ہوگا, اور تمہارے درمیان جو امام ہوگا وہ تمہیں میں سے ایک شخص ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اسی چیز کو صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں مطلب زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے, وہ جب نماز کا پورا ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا فیقول امیرہم, تو مسلمانوں کا امیر یہ بات کہے گا. اب یہ پولیٹیکل لیڈر ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, فیئر انف. تال صلی لنا کہ آپ آگے بڑھیں اور ہمارے لیے نماز پڑھیں. فیقول لا, تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں, ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ ھذہ الامہ,
امیر آپ ہی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے وہ ایک فضیلت بخشی ہے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی مہدی کہہ لیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ان کی ابتدا میں جو ہے وہ نماز پڑھیں گے. بیسیکلی وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. صحیح. اچھا, اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی جو رول ہے وہ بھی پولیٹیکل ہے. کیونکہ ایک اور روایت میں ہے, صحیح ان کی روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کریں گے, یعنی نئی شریعت تو لے کے نہیں آئیں گے. تو مطلب یہاں وہ والا ان کا رول نہیں ہے کہ جیسے کسی نبی کا رول ہوتا ہے کہ حلال و حرام مکمل ہو گیا. ایسے ہی جب حلال و حرام مکمل ہے, شریعت مکمل ہے, قانون مکمل ہے, تو اب رول کون سا باقی رہ گیا؟ پولیٹیکل, صرف لیڈرشپ کا رول ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہی ہے اور مہدی کا بھی وہی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو ہے مطلب صحیح ہے ان کی روایات میں, بس اتنا سا کانسیپٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں, تھوڑا سا باقی چونکہ یہ دو چیزیں, دو لیڈرز ہیں ہمارے پاس, ایک امام مہدی کا تصور آ رہا ہے ہمارے سامنے, اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اب یہ دونوں لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پھر جتنی ہمیں آگے واقعات ملتے ہیں پوسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے, یعنی ان کے نزول کے بعد کے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب لیڈر پر نظر آ رہے ہیں, امام مہدی نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی لیڈرشپ بس یہیں تک ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لیڈرشپ چلی جائے گی, پھر اس کے بعد رول یہیں تک بالکل ایسے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہمارے پاس آ گئیں, ایک تو وقت اور دوسرا جگہ, یعنی زمان و مکان, ٹائم اینڈ اسپیس کیا ہے مہدی کا. دیکھیں مہدی کا جو وقت ہے نا وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم کے بالکل ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مطلب اس کے فوراً بعد نزول عیسیٰ ابن مریم ہے, وہ ابھی لیڈر ہی ہیں, تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو ہے وہ نزول ہو گیا اور امت کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ظہور ہو رہا ہے نا وہ مکہ میں ہو رہا ہے, بیت اللہ میں. بالکل ٹھیک ہے, بیت اللہ میں ہو رہا ہے, یعنی یہ نہیں یہاں پاکستان کے کسی گاؤں تھا میں ان کا کوئی ظہور ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. اور وہ بندہ عربی ہے, قریشی ہے. ہاں قریشی ہے, اور غالب گمان یہی ہے کہ عربی النسل ہی ہوگا. غالب گمان یہی ہے, مطلب الفاظ نہیں آتے لیکن غالب گمان یہی لگتا ہے کہ مکہ میں ہوگا, تو اس سے یہی لگتا ہے. جب ہم قریشی کہہ رہے ہیں تو اس سے پھر ہم یہی تو ایزیوم نہیں کر رہے کہ وہ عربی ہی ہوگا, کیونکہ لوگ باقاعدہ آگے, جیسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے کہتے ہیں کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے, خاندان سے ہوگا, وہ ساری تفصیلات جو بتاتے ہیں لوگ. تو قحطانی قبیلے سے اس کا تعلق, سید بھی ہیں یا اسی طرح سے علوی بھی ہیں یا قریشی بھی ہیں یا ہاشمی بھی ہیں, وہ اب اردو اسپیکنگ بھی تو ہیں, مطلب ہمارے ہاں بھی تو. کیا وہ جینون ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے, ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال اتنا نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ہیں جن کے پاس شجرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ وہ حسنی ہے, ہو سکتا ہے وہاں سے آگے ہوں اور اس کے بعد ان کی عربی بھول گئے ہوں, واللہ اعلم. تو صحیحین کی روایات میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں ہے, بس صرف رجل من قریش کے الفاظ ہیں کہ ایک قریشی ہوگا بس, اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ہوگا, اور تیسرا یہ کہ بیت اللہ میں جو ہے وہ پناہ لے گا, اور چوتھا یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا پیچھا کرنے والا لشکر پورے کا پورا زمین میں دھنسا دیا جائے گا, اور پانچواں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بالکل متصل وہ ساتھ ہو کے آئے گا. اب ہم جب آتے ہیں سنن کی روایات کی طرف, تو پھر جو ہے نا معاملہ تھوڑا الجھتا ہے, ٹھیک ہے. ان میں سے بعض روایات صحیح ہیں, بعض ضعیف ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض جو صحیح بھی ہیں نا ان کے اوپر خیر کلام ہے, وہ صحیح کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کے اوپر راویوں کے اوپر کلام ہے. ان میں سے کوئی روایت مطلب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسی صحیح ہے کہ جیسے صحیح ہے بخاری اور صحیح مسلم, ایسی نہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی روایت جو ہے نا ہمارے سامنے ہے, اس میں علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے, لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. اب امام بخاری کا ایک بڑا مقام ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک راوی ہے زیاد بن بیان اس کے بارے میں. تو جب ہم اس میں تفصیل میں جاتے ہیں نا سنن کی روایتیں, ہو سکتا ہے کہ علامہ البانی اور آج کر کے معاصر محققین اس کو صحیح کہہ رہے ہوں, لیکن بڑے بڑے محدثین نا اس پہ ایک کلام کرتے ہیں. جیسے اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہوا ہے علیہ رحمہ کہ فی اسنادی نظر, تو یہ بہت بڑا جملہ امام بخاری کا مشہور ہے. اچھا, یہ روایت کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا, یعنی فاطمی ہوگا. اچھا, فاطمی ہوگا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ. اچھا, اسی طرح جو ہے مطلب فاطمی ہوگا. اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے سنن ابی داؤد کی 4285, اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہے, المہدی منی, مطلب وہی میری اولاد سے. یہ حضرت ابو سعید خدری سے. اور دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. اچھا, یہ بات صحیح ہے, ان کی روایات میں بھی ملتی ہے کہ مہدی کے آنے کا مقصد یہی ہوگا کہ عدل و قسط سے بھر جائے گا,
معاشی خوشحالی ہو جائے گی، اس قسم کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. یہاں ایک اضافی بات آ گئی کہ 7 سال تک وہ حکومت کرے گا. اچھا لیکن اس میں بھی مطلب اس کے اندر ایک راوی عمران القطان، اس کے بارے میں کلام ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور روایت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے سنن ابی داؤد کی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہے رجل من اہل بیتی، وہ میرے خاندان میں سے ہوگا. اور پھر آگے وہی بات ہے کہ جی، لیکن اس میں بھی ایک راوی ہے فطر بن خلیفہ، اس کے اوپر کلام ہے. اچھا سنن کی جتنی روایات میں نے دیکھی ہیں نا، مطلب کہ کیا وہ مطلب سب کا اتفاق ہے کہ وہ اتھینٹک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایسا نہیں ہے. ان کی راویوں پہ کچھ نہ کچھ کلام موجود ملتا ہے، یعنی اسکالرس کی کچھ ریزرویشن. ہاں اس لیے آپ اگر اس طرف جاتے ہیں نا کہ جی یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ مہدی جو ہے وہ فاطمی ہوگا، یا مہدی جو ہے، بلکہ آگے چل کے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یواتیو اسمہ اسمی، یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد ہوگا. اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ یواتیو اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، وہی محمد بن عبداللہ جیسے. ہاں مطلب اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. اور اچھا اس کو بھی علامہ البانی نے حسن کہا ہے. اچھا یہاں تک تو اگر آپ جائیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع کو معاملہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تشیع جو ہے نا، ان کے ہاں ان کے جو 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری، یعنی ان کا نام ہے محمد بن حسن، ٹھیک ہے، وہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مہدی کے بارے میں اگر آپ نام کے تعین کہ وہ مطلب فاطمی ہوگا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ، تو وہ اہل تشیع کے 12ویں امام نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جو امام غائب ہیں. کیونکہ اہل تشیع کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام جو کہ غائب ہو چکے ہیں وہ اصل میں امام مہدی ہیں، وہ امام مہدی ہیں، اور ان کا نام محمد بن حسن ہے، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے. وہ اہل تشیع عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کتابوں میں بھی تو مہدی کا ذکر ہے نا، ٹھیک ایسے ہی ہے، ہاں تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اسی کو تو مان کے تو آپ کا انکار کرتے ہیں. ابن تیمیہ وغیرہ نے علیہ رحمہ ان چیزوں کو کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ دیکھیں آپ کا معاملہ تو ہم سے یہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک اور روایت میں ہے، وہ بھی سنن کی روایت ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہے نا وہ حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ حضرت علی سے بلکہ روایت ہے کہ ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. یہ بات اور بھی روایات میں آتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، ٹھیک ہے، یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق ثم ذکر قصہ یملأ الارض عدلا، یعنی مہدی جو ہے نا وہ حسن کی اولاد میں سے آئے گا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. میں نے کہا کہ سنن کی روایات میں بہرحال اختلاف ہے، کلام بھی ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے، آپ صحیح بھی مان لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی سنن کی روایات کو سامنے رکھیں تو 2 نیریٹو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک نیریٹو تو اب یہ بنا سکتے ہیں کہ جی مہدی جو ہے وہ فاطمی ہے اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ حسنی ہے. یہ آپ نیریٹو. اچھا اگر آپ یہ نیریٹو بناتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ مہدی گزر چکا ہے. اچھا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن، ٹھیک ہے، یہ حضرت حسن کے آپ کہہ لیں، حضرت حسن کے بیٹے تھے حسن، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے بیٹے تھے محمد، جو نفس زکیہ کے نام سے معروف ہوئے، اور انہوں نے بنو عباس کے خلاف بڑے خروج کیے تھے. اچھا اچھا اچھا، تو یہ ایک پاسبل، اچھا وہ کہتے بھی تھے اپنے آپ کو مہدی، اچھا ہاں انہی روایتوں کی وجہ سے، اور ان کے سارے فالورز ان کو مہدی سمجھتے تھے. اچھا وہ اہل تشیع میں ایک معروف سیکٹ ہے پورا، اچھا ٹھیک ہے. ایون کہ جو زیدی ہیں آج کل، حوثی جنہیں یمنی کہتے ہیں، وہ ان کو امام بھی مانتے ہیں. حوثیوں کے جو امام ہیں نا، جیسے 12 یہ اثنا عشریہ ان کے 12 امام ہیں، تو اسی طرح ان کے بھی اپنے امام ہیں، انہوں نے اس میں وہ ان کو بھی شمار کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کو. لیکن ان کے حوالے سے ایک پورا شیعہ سیکٹ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو انہی کو مہدی سمجھتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کے حوالے سے یہ روایتیں آئی ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ حسنی بھی تھے، محمد بن عبداللہ، یعنی یہ ساری روایتیں ان کے اوپر فٹ بیٹھ رہی تھیں، اور انہوں نے یہ کیا بھی، اور انہیں اس کا احساس بھی تھا، اور انہوں نے کلیم بھی کیا، اور ان کے فالورز نے بھی اس کو، ہاں یہ ہے کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کی تعویل یہ مطلب کی جا سکتی ہے کہ جی اصل میں یہ تھا کہ ان کا ساتھ دو
تو وہ عدل و انصاف کے ساتھ زمین کو کیا کریں گے؟ بھر دیں گے. یہ لیکن اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو پھر نہیں کریں گے, پھر نہیں, یعنی کنڈیشنل تھا, کنڈیشنل تھا. لیکن یہ ہے بہرحال سنن جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب وہ بات کی نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جو ایک مین آپ نے مطلب یہ کوالٹی ادھر نہیں مل رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد ان کا زمانہ ہے. ہاں فوراً. تو یہاں پہ اب ذرا ڈفرینس آ گیا ظاہر, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انلیس کہ ہم مانیں کہ حضرت عیسیٰ بھی آگے جا چکے. ایسے ہی نہیں, کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا نا. اب جیسے دیکھیں ایک اور روایت ہے, بلکہ بڑی عجیب روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی. مولانا وحید الدین خان صاحب نے, اللہ ان پہ رحمت کرے, انہوں نے اس روایت کو بڑا جو ہے نا فوکس کیا مہدی کے بارے میں. اچھا یہ روایت, یہ ویسے علامہ البانی نے کہا ضعیف روایت ہے. وہ کہتے ہیں روایت میں یہ سنن ابن ماجہ کی 4039 ولل مہدی الا عیسی ابن مریم. او اچھا, مہدی کوئی اور شخصیت نہیں, وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے. عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے. اچھا, یعنی ہم وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ دی رائٹ انڈیویجول. مطلب یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں. یہ تو مت بسٹر ہو گیا پورا. یہاں سے کچھ لوگ اس طرف بھی چلے گئے, کچھ لوگ اس طرف چلے یہ الگ انڈیویجول نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو جو ہے وہ مہدی کہا گیا اس حدیث کی بنیاد پہ, اس حدیث کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, یعنی مہدی کے نام سے جتنی بھی روایتیں آئی ہیں نا وہ ساری عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. باقی رجل من قریش وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینی پرسن. ٹھیک ہے, فقال امیر, ان کے امیر نے کہا بھائی جو اس وقت امیر ہوگا بھائی آ کے نماز پڑھائیں, تو وہ ٹھیک ہے. یعنی کوئی اسپیسیفک انڈیویجول نہیں ہے, جنرلائز کر دیا اس کو, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ حدیث فٹ کر دی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے یہاں نیریٹو جو ہے وہ بلٹ ہوا کہ جی. اچھا پھر مولانا وحید الدین خان صاحب تو اس طرف نکل گیا ہے کہ بیسیکلی عیسیٰ ابن مریم بھی کوئی شخصیت نہیں ہے, پرسنالٹی نہیں ہے. اچھا, جو اللہ کے نبی اور رسول تھے انہوں نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. عیسیٰ ابن مریم سے مراد بھی یہی ہے کہ ایک شخص ہوگا, ایک کوئی عام شخص ہے, ٹھیک ہے, لیڈر ہے, جس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی کوالٹیز ہوں گی, صفات ہوں گی. اور وہ صفات یہ ہیں کہ جیسے وہ امن کے پیامبر تھے, علم بردار تھے, کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں کتاب مقدس میں بھی ملتا ہے کہ جی بندہ اگر تمہیں ایک طرف تھپڑ مارے چہرے کے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو, وہ ادھر بھی مار لو. تو یہ وہ تھے, اور وہ ساری زندگی خود بھی چونکہ امن کی اور آپس میں مل جل کے رہنے کی تلقین کرتے رہے, اس کے ایک طرح سے ایمبیسیڈر رہے, اور انہیں اس کا احساس بھی تھا. تو اشارے کنایوں سے یا بلکہ بڑے صریح انداز میں وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں. اچھا, یعنی وہ عیسیٰ جو ہے, عیسیٰ یا مہدی وہ میں ہی ہوں. اچھا, وہ اس طرح سے کہ وہ جتنی بھی صفات وہ بیان کرتے ہیں کوالٹیز, لیکن وہ نہیں مراد لیتے, نبی مراد ہی نہیں نہ لیتے. یہ بات ہمارے ذہن میں, یعنی وہ ایک مبلغ یا پھر ایک یعنی ایک مجدد کہہ دیں, یا ایک مصلح کہہ لیں, ریفارمر ٹائپ کوئی. ہاں, سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ مہدی اور عیسیٰ کو ایک عام آدمی بنایا نا, کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے تمہارا کوئی مذہبی خاص قسم کی کوئی جو ہے وہ کہ آسمانوں سے اتریں گے, یہ وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہر چیز کی انہوں نے, جیسے وہ آتا ہے نا کہ جی حدیث میں کہ جی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جب نزول ہوگا تو وہ جو جامع مسجد دمشق کی اس کے منارے کے اوپر ان کا نزول ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں اس سے مراد جو ہے وہ ایج آف ایویشن ہے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ ہر ایئرپورٹ کے اوپر ایک منارہ ہوتا ہے نا, تو وہ مطلب وہ اس زمانے میں آئیں گے, وہ جہاز میں آئیں گے, اس زمانے میں مطلب وہ جہاز میں سفر کریں گے, یہ مراد تھی. تو وہ اس طرح سے میٹافر استعارہ کر کے انہوں نے ہر چیز کی تعویل کر دی, ہر چیز کی تعویل کر لی, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ کے طور پہ اس کو پیش کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ جی اب یہ جو ساری صفات ہیں تو یہ تو مجھ میں اور ہماری ٹیم کے اندر پائی جا رہی ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں. واقعہ تھا یہی خلاصہ یہی تھا. تو خیر بہرحال تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مہدی کے بارے میں ایک تو نیریٹو ہمیں صحیحین سے ملتا ہے اور ایک ہمیں سنن سے ملتا ہے. اب سنن میں جو نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے نا, بھلے تو آپ اس کو مان لیں اور بھلے تو آپ اس کو نہ مانیں. اچھا میرا ذہن کیا کہتا ہے, میں تو اس طرف دیکھتا ہوں کہ بھائی صحیحین سے ایک نیریٹو بن گیا, اب اگر سنن کا نیریٹو اس کو سپورٹ کر رہا ہے نا, ایلوبریٹ کر رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو آپ لے لیں. اور اگر اس کو ایلوبریٹ نہیں کر رہا ہے, ایک پیرلل نیریٹو جنریٹ ہو رہا ہے, تو پھر اس کو نہ لیں. اب جیسے دیکھیں رجل من قریش, رجل من قریش کے الفاظ کافی ہیں, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ رجل من قریش ہوگا, قریشی ہوگا, اور اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کو فاطمی بنانا میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی کہتا بھی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, کچھ علماء نے اس کو صحیح کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فاطمی ہے, حسنی ہے, اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے, آپ بنا لیں, بنا لیں, کوئی حرج نہیں.
اچھا، ایک روایت آتی ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ صحیحین کے نیریٹو کو وہ بہت کھل کے بیان کر دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس روایت کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہوا ہے. اب یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے. 4286. اچھا، یہ روایت کیا ہے؟ یہ کس کتاب کی؟ یہ سنن ابی داؤد کی ہے. سنن ابی داؤد. سنن ابی داؤد میں پورا چیپٹر ہے کتاب المہدی. اچھا، ہاں، انہوں نے مہدی پہ کافی روایتیں وہ لے کے آئے. یہ حضرت ام سلمہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ جو ہے نا اس کی وفات ہوگی. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عرب ورلڈ میں، عرب کی دنیا میں کوئی بادشاہ فوت ہوگا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوگا کہ اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگے گا، مدینہ سے ایک آدمی بھاگے گا اور مکہ میں جا کے پناہ لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیحین کی روایات میں صرف پناہ لینے کا، مکہ میں پناہ لینے کا ذکر ہے. یہاں یہ تفصیل آ گئی کہ وہ مدینہ سے بھاگا ہے مکہ کی طرف اور مکہ میں جا کے اس نے پناہ لیا، اور پیچھے کسی خلیفہ کی موت ہوئی ہے، اور خلیفہ کی موت کے بعد جھگڑا پیدا ہوا ہے. اچھا، کہ کون خلیفہ بنے. اچھا، اب لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہے اور وہ چاہتا نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں یہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہم مہدی بنے، ہاں زبردستی بننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جس کو اللہ نے بنانا ہے نا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نہیں چاہے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ میں مہدی ہوں. جس کو اللہ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کی طلب نہیں ہوگی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عہدہ نہیں دیتے تھے جو طلب کرتا، جو طلبگار ہوتا تھا. ٹھیک. اور مطلب ہمارے دین کا بھی مزاج یہی ہے. بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عہدے انہی لوگوں کو دو کہ جو اس کے طلبگار نہ ہو. تو خیر، بہرحال یہ خلیفہ کی موت ہوئی، اس کے بعد اختلاف ہوا کس کو بنانا چاہیے، تو لوگوں کا ذہن ان کی طرف مائل ہے. تو یہ جان چھڑا کے مدینہ سے بھاگے ہیں اور مکہ میں جا کے پناہ لی، یار میری جان چھوڑو، میں اس کا اہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے خلیفہ بناؤ، ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈر بناؤ اپنا ان حالات میں. لیکن لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے آپ امام ہیں، اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہوگا. یہ باقاعدہ مطلب الفاظ ہیں. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، یعنی وہ کہیں گے تم باہر نکلو، تم لیڈ کرو. اور وہ اس کو ناپسند کر رہا ہوگا کہ نہیں، میں اس لیڈرشپ کو اس کو فورس کریں گے کہ آپ لیڈرشپ، یا پھر اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، انسسٹ کریں گے کہ آپ لیڈر بنیں، آپ لیڈر بنیں، آپ آگے نکلیں، آپ اس کے اہل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو ناپسند کر رہا ہوگا. لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کریں گے کہ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، رکن اور مقام کے درمیان اس کی بیعت کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں بیت اللہ میں. یہ بات تو ہمیں صحیحین میں بھی ملتی ہے کہ وہاں پہ. پھر اس کے بعد آگے اسی کا ذکر ہے جس کا صحیحین کی روایات میں تھا کہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا. اب یہاں پہ تفصیل یہ آ گئی وَيُبَعْثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ، یہ شام کی طرف سے لشکر آئے گا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَا، وہی بات آ گئی کہ بیدا کے مقام پہ وہ لشکر جو ہے وہ دھنسا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جب لوگ دیکھیں گے نا فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، کہ یار اتنا بڑا لشکر دھنسا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جتنے بھی جو ہے وہ شام کے اور عراق مخالفین جو بھی ہیں، ہاں، جو بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے یا نیک اور صالح لوگ، وہ سارے اس کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، سارے آ جائیں گے. یعنی ایک سائن ہوگا. یعنی ایک مخالفت کچھ لوگوں نے بنایا، لوگ کنفیوز ہیں، کنفیوز ہیں، اور ایک لشکر آیا، اور اس نے شاید اسی لیے کہ ایک بندے نے کلیم کیا تو کوئی اس کو اس کی لیڈرشپ کو چیلنج کرنے والوں کا ایک لشکر آیا ہوگا غالباً اہل شام سے، اور ان کو دنسا دیا گیا. تو لوگوں نے ایک دم جو ہے، چاہے وہ مخالف ہے چاہے اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. اور یہ جو اس طرح سے انہونی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ پھر جو کنفیوز بھی ہوں گے وہ سارے جو ہے اس کے حق میں. تو اب گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہدی جو ہے نا، ہمارا سب سے بڑا لیڈرشپ کرائسس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت 60+ جو ہے وہ نیشنز کے اندر تقسیم ہے. تو مہدی کی وقت میں یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ روایتیں ضعیف ہیں، کہ 3 بڑے گروپس بنے ہوں گے جو آپس میں مسلمانوں کے لڑے ہوں گے. 3 بڑے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک شیعہ بیلٹ ہے، ایک سنی بیلٹ ہے، ہو سکتا ہے ایک اور کوئی درمیان میں سے نکل آئے. ٹھیک ہے، وہ ترکوں کی نکل آئی یا سلفیوں کی نکل آئی یا کچھ بھی نکل آئے. ٹھیک ہے، بہرحال اس وقت جو ہے یا افغانیوں کی نکل آئے. تو کچھ اس قسم کا معاملہ ہوگا کہ 3 گروپس ہوں گے جن کی آپس میں جو ہے وہ جنگ چل رہی ہوگی. اچھا، اس میں پھر جو ہے نا وہ مہدی کا. اب یہ سب کچھ ہمیں ان حالات میں لگ تو رہا ہے کہ اچانک کوئی آپ کہہ لیں کہ جی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو لگتا ہے کہ جی جیسے ایران اور پاکستان کا جو معاملہ ہونے لگا تھا. ایران نے جو ہمارے یہاں میزائل پھینک دیے پاکستان میں، پھر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک گرم بحث شروع ہو گئی ہے آرمی چیف صاحب کے بیان کی وجہ سے. پھر اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوثیوں کا جو مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ لبنان وغیرہ بھی انوالو ہو گیا فلسطین کی جنگ کے اندر.
تو اسی طرح ایران نے جو ہے وہ میزائل دے مارے وہاں شام میں بھی اور عراق میں بھی جو ہے وہ مطلب میزائل دے مارے. تو یہ کچھ حالات ایسے لگ تو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے. اور میجر سائنس میں یہ بھی بات آتی ہے قیامت کے کہ جی یمن سے ایک آگ نکلے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی. بالکل ایسے مطلب ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں اگر ایک جنگ چل پڑی نا تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت سارے اتنے تپے بیٹھے ہیں کہ یہ تسبیح کی طرح معاملہ ہے کہ اگر ایک دفعہ دھاگا ٹوٹ گیا نا تو یہ جس طرح تسبیح کے دانے تیزی سے گرتے ہیں نا تو اس طرح سے یہ ساری قومیں جنگ میں انوالو ہو جائیں گی. مطلب رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، مطلب کسی ایک سے کچھ ہو سکتا ہے اچانک کہ ایسی غلطی ہو اور اس کے بعد یہ سارے کود پڑیں. جنگ عظیم. ہاں یہ سب یہ نظر آ رہا ہے، ویسے اور لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اور اسی وجہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ شاید ابھی ٹائم آ گیا کہ نہیں آیا. ایگزیکٹلی جس میں نے دیکھیں بڑی سپر پاور اس لیے اوائڈ بھی کرتی ہیں. مطلب دوسرے جو اگر اس کو پرووک بھی کرتے ہیں، جیسے وہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ 3-4 امریکنز مارے گئے ہیں سوڈان میں اور ایران نے مارے ہیں ڈرون کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اب وہ شروع میں تو ان کے بڑے بیان آئے کہ ہم ایران پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال سنبھل کے وہ بھی چل رہے ہیں کہ اچانک ہی یہ جو ہے نا بھڑک سکتا ہے. مطلب کوئی معاملات سیریس ہو سکتے ہیں جیسے ابھی فلسطین کے معاملے میں it was not expected کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوگا، اتنا بڑا مسئلہ اتنے ملک انوالو ہو جائیں گے، اتنے ملک انوالو ہو جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک یہ ہو اور پھر جب سیریز شروع ہو گئی تو پھر یہ سارا کچھ معاملہ شروع ہو جائے گا، گروپنگ بھی ہو جائے گی جیسے ہم نے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دیکھا ہے. پھر شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ نکھر کے ہمارے سامنے آ جائیں. لیکن یہاں پہ وہ تفصیل آئی ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ لشکر دھنسا دیا جائے گا، پھر لوگ اس کی بیعت کریں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ جو بھی مسلمانوں میں سے کچھ اور بھی گروپ بنے ہوں گے وہ لڑائی کریں گے تو وہ مغلوب ہو جائیں گے. گویا کہ ایک آدمی ہے جو کہ مسلم امہ کو یونائٹ کرے گا اور ان کو لیڈ کرے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی روایت میں الفاظ ہیں کہ 7 سال تک اس کی حکومت رہے گی، پھر ان کی وفات ہوگی اور ان کے اوپر جو ہے وہ مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے. لیکن یہ 7 سالوں کے دوران ہی آپ کہہ لیں کہ جی جب اب یوں کہہ لیں کہ جی یہ ایک نشت ثانیہ ہے مسلمانوں کی، یعنی اس میں کہا نا جیسے عدل سے بھر دیں گے پوری دنیا. ہاں عدل سے بھر دیں گے، دوبارہ مسلمانوں کا عروج ہوگا. ٹھیک ہے، کم از کم مسلم امہ کا عروج ہوگا اور بہت بڑی کوئی سلطنت کھڑی کریں گے مہدی جو ہے وہ آ کے مسلمانوں کی، اور 7 سال تک حکومت کریں گے. معاشی خوشحالی بہت عام ہو جائے گی. اب ایسے میں اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش، دنیا کو اللہ نے آزمائش بنایا، دجال کا ظہور ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. اچھا وہ آپ نے کہا دیسی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. کیا یہ ہم نیریٹو بنا سکتے ہیں کہ حضرت جیسے انہوں نے آپ نے کہا نا کہ ان کی 7 سال حکومت رہے گی اور اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ کیا نیریٹو کی اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں ان کا ٹائم پیریڈ حضرت عیسیٰ کے قریب نہیں ہے، یعنی وہ آئے، وہ آ کے رخصت ہو گئے، اس کے بعد جو لشکر ہمیں نظر آ رہا ہے، جو لشکر جو امیر جو ہوگا مسلمانوں کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ امیر وہ نہ ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. ہاں یہ بہرحال یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شر کی طاقتیں بھی حرکت میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دار آزمائش بنایا تو سکون تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، تو دجال کا ظہور ہو جائے گا. اب دجال جو ہے نا وہ سنبھالا نہیں جائے گا مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، دجال نہیں سنبھالا جائے گا، یا مہدی اور ان کے ساتھ جو لشکر ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل میں نزول ہوگا دجال کے خاتمے کے لیے، اور ان کا جو رول ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ دجال کا خاتمہ کریں گے. تو بہرحال یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے. اچھا اہل تشیع کے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا مہدی کا، وہ سارا جو ہے وہ ایک سیکریڈ پرسنالٹی، مقدس پرسنالٹی، چونکہ ان کے ہاں امام کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ انوسینٹ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، مفترض الطاعہ ہوتا ہے، وہ منصوص ہوتا ہے یعنی اپوائنٹڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہاں ہماری حدیثوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ اپوائنٹڈ نہیں ہے، وہ چنا ہوا ہے، الیکٹڈ ہے. مطلب لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، لوگوں نے اس کی بیعت کی ہے، لوگوں نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ بھائی یہ اس وقت جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنا امام اور اپنا جو ہے وہ لیڈر بنا سکتے ہیں. مطلب امام مہدی کوئی دعووں سے نہیں مہدی بنے گا کہ جی میں یہ بتانا شروع کر دوں کہ جی مجھے یہ خواب آتے ہیں، میں مہدی ہوں، میں وہ پروفیسی کے مطابق وہ بندہ ہوں جس نے آنا تھا اور میں آ گیا ہوں. نہیں، ایک نیچرل حالات ایسے بنیں گے، حالات ایسے بنیں گے، ایک بندہ ہے اور لوگوں کو سمجھ آئی کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس نے جو واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، اور اس نے اس کی ذمہ داری بھی لی اور ساتھ اللہ کی تائید بھی آ گئی وہاں پہ. اللہ کی تائید بھی آ گئی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک دن میں اصلاح کریں گے، اور وہ ہوگا بھی کوئی
बज़ाहिर ये महसूस होता है कि रजुल मिन कुरैश मुराद कि किसी रॉयल फैमिली से होगा, यानी उसका कोई बैकग्राउंड होगा ना। लोग ऐसे उठ के जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड ही नहीं है उसको कोई लीडर थोड़ा बना देंगे। सही है। मतलब जिसका कोई लीडरशिप का बैकग्राउंड होगा, अल्लाह ताला उसकी एक रात में कोई इस्लाह करेंगे, और वो हो सकता है कि जी वो इन चीज़ों से भाग रहा हो कि यार नहीं मैंने अब इसमें नहीं जाना, लेकिन लोग उसको कहेंगे नहीं यू आर द रिजर्विंग वन। हाँ, तो वो उसकी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी कि लोग उसका इंतखाब करेंगे, बजाय इसके कि जी वो लोगों के सामने क्लेम करके और लोगों से मांगे कि जी मुझे इक़्तिदार दे दो। यानी मांगता हमारे यहाँ जो है, जो फ़कीर है इक़्तिदार मांग रहा है, तो उसको जो है अब अभी तक तो मेहदी का दावा ऐसे लोग ही कर रहे हैं जो मांगते हैं, बिल्कुल इक़्तिदार के मांगते हैं। एग्जैक्टली। तो वही तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, फ़र्क नहीं हुआ। ये गलत है मेरे ख्याल में, इस तरह की जो है जो लोग। डॉक्टर साहब एक बड़ी मशहूर जो इमाम महदी के हवाले से जो एक रिवायत कोट की जाती है ना, वो काले झंडों वाली, वो जो है काले झंडे और वो खुरासान से निकलेगा। तो मुझे एक भाई ने कहा जी खुरासान के झंडे हैं, तो मैंने कहा हदीसों में तो दज्जाल भी खुरासान से ही निकलेगा और उसके साथ यहूदी होंगे, वो यहूदिया के इलाके से, जैसे कि वो रिवायात में आता है। तो ये जो है खुरासान वाले झंडे वाली रिवायत, वो भी रिवायात जो है ना ज़ईफ़ हैं, हाँ ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़ईफ़ रवायात हैं। हमारे यहाँ बहुत सी रिवायात ना सुनन की किताबों में आ गई हैं, मुझे लगता है कि वो शिया का असर ज़्यादा है। अच्छा, शीयत का असर ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मुझे ये भी लगता है कि इसमें भी कुछ रावी शिया हैं, ये जो रवायतें हैं ना जिनमें ये बात जिक्र है कि जी उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके वालिद का नाम वो फ़ातिमी होगा, तो इसमें शिया रावी भी, यानी जिनके ऊपर बाकायदा हमारी अस्मा और रिजाल की किताबों में उनका नाम क्लेम किया गया उनके बारे में कि उनके ऊपर तशय्युअ की तोहमत है या इस किस्म की। तो मुझे ये लगता है कि ये फ़ातिमी होना भी वो शीयत का असर था जो हमारे यहाँ आ गया। चलें अगर वो शीयत के असर के तहत भी आ गई है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ असल में वो हसनी है, उनके यहाँ वो हुसैनी है। ठीक है, अहले तशय्युअ के यहाँ वो हुसैनी होगा। हज़रत हसन से तो चल नहीं रहा था, तो हुसैन सल्लल्लाहु से, हाँ, उनके यहाँ इमामत सारी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से चल रही है, और उनके यहाँ वो मोहम्मद बिन हसन अस्करी है, और हमारे यहाँ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हसनी अल अलवी है, यानी अहले सुन्नत का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल जो आता है 12 इमामों वाला, कुरैश के 12 इमाम होंगे। अगेन ये थोड़ा सा शायद टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा है कि नहीं, क्या उन 12 इमामों के अंदर ये कुरैशी, और वो भी कुरैशी कुरैश के, तो वो 12 इमामों में क्या इमाम महदी भी उन्हीं में शामिल हैं कि नहीं? हाँ, एक बड़ी तादाद उलमा की वो ये कहते हैं कि महदी में उसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा कुछ ने नहीं भी शामिल किया। असल में फ़र्क ये पड़ा, वो सही मुस्लिम की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 12 इमामों तक ये दीन गालिब रहेगा। अब बाज़ उलमा ने जैसे इब्न हजर वगैरह उनकी राय ये है, या इमाम इब्न तैमिया अलैहि रहमा वगैरह की भी राय यही है कि ये लगातार होंगे। यानी वो लगातार उनको शुमार करते हैं ना हज़रत अबू बकर से। ठीक है, अच्छा, हाँ, वो उनको लगातार शुमार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि इससे मुराद पर्सनैलिटी नहीं है, इससे मुराद निज़ाम है। ठीक है, यानी ये कहा गया है कि उनके ज़माने में दीन गालिब रहेगा, यानी जो सल्तनत इस्लामिया उसकी एक्सपेंशन होगी। तो वो एक्सपेंशन जो है वो शुरू में होती रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक वक्त आया फिर जाके रुकी है। अच्छा कुछ ने ऐसे किया, उन्होंने खुलफाए राशिदीन वगैरह को निकाल के उन्होंने कहा कि जी असल में ये सिर्फ बनु उमैया के 12 लोग थे। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कर लिया गया। अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये मतलब एक साथ नहीं आएंगे, तो उन्होंने दरमियान से जो है वो जैसे खुलफाए राशिदीन को चुन लिया, फिर उसके बाद हज़रत हसन को, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को, फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम को, फिर इमाम मेहदी को। तो इस तरह से उन्होंने मतलब 12 के आदत को पूरा किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है शियों के हवाले से, यही जो 12 इमामों का आपने जिक्र किया, तो अब जैसे कि हदीस में आता है कि इनके ज़रिए अल्लाह ताला यानी दीन को फैलाएगा और ये वो, तो अब अहले तशरीह जो है वो अपने आप को यानी इधर से ही एक वो मतलब ये हदीस को कोट करते हैं और कहते हैं देखें हमारे 12 इमामों का जिक्र आपके सोर्सेज के अंदर भी मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इनके इमाम हैं, जिनको ये इमाम कंसिडर करते हैं, तो क्या वो जो कि इनके ज़रिए इनके दौर में इस्लाम बहुत फैलेगा, तो क्या इन 12 जो इमाम ये काउंट कर चुके हैं, अब तक आ चुके हैं और कुछ रहते हैं, क्या वाकई उनके दौर में इस्लाम उस तरह फैला है कि नहीं? क्योंकि हमें तारीख़ी तौर पे तो पता चलता है कि सादात जो थे, जो रॉयल तदरीस में मशगूल थे, और उनके साथ बड़ा यानी कुछ नेशन में जुल्म ज़्यादती हुई, उनको बेचारों को दबाया गया, और इवन ये जो अइम्मा जो इनके हैं, जिनको और अहले सुन्नत भी उनको अइम्मा को एक रिवियर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपने एतबार से, तो उनकी, लेकिन उनको कभी भी उस तरीके से पावर ना दी गई, ना उनके दौर में इस तरीके से उनको कोई जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी दावत को फैलाया गया, बल्कि वो बड़ी एक किस्म के मजलूमों वाली ज़िंदगी गुजार के गए, या उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहीं। तो क्या ये बात सही है या फिर नहीं, आप समझते हैं कि नहीं वो बाकी इस्लाम कुछ ना कुछ तरीके से फैला? देखिए इसमें ना इनके सेक्ट्स बन गए ना, बहुत सेक्ट्स बन गए शिया के। तकरीबन 3री सदी हिजरी तक इनके कोई तकरीबन 120+ सेक्ट्स बन चुके थे। अच्छा, उनमें से कुछ आज भी चले आ रहे हैं, जैसे इस्माइली है। ठीक है, अच्छा ईरान में तो ये 12 हैं ना, जिन्हें इस्ना शरिया कहते हैं, 12 इमाम को मानते हैं। इस्माइली हमारे यहाँ हुंजा वगैरह में, ये नॉर्दर्न एरियाज़ में। ठीक,
اسماعیلیوں میں جو ہے نا وہ امامت کا سلسلہ علیحدہ سے علیحدہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے جو 12ویں امام تھے نا وہ محمد المہدی تھے. اچھا انہوں نے اپنی سلطنت بھی قائم کر لی, فاطمیین. آپ نے مطلب دیکھا ہوگا, ہاں بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے, پھر ان کے بعد فاطمی آئے. بالکل ٹھیک. انہوں نے بڑی سلطنت قائم بھی کر لی تھی. اچھا ان کے 12ویں جو تھے محمد المہدی تھے, اور انہوں نے سلطنت قائم کی. انہوں نے اپنا وہ مطلب پورا کر دیا, پورا ہو گیا, ان کا ظہور ہو چکا ہے محمد المہدی کا, ان کے مطابق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو اثنا عشریہ ہے نا, ان کے ہاں مطلب یہی معاملہ رہا ہے کہ یہ درس و تدریس میں مشہور ہے, بلکہ ان کے ہر امام کے بارے میں ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ اس کو زہر دے کے شہید کیا گیا, یا ویسے کسی نہ کسی طریقے سے. بنو عباس نے کیا, زیادہ تر تو بنو عباس نے مارے ہیں ان کے بقول, کچھ بنو امیہ نے بھی مارے ہیں. اچھا 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہے ان کے ہاں, چھوٹی عمر سے ہی غائب ہے. ٹھیک ہے. 256 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی, 328 یا 29 میں. اب تقریباً سمجھے کہ 1150 سال سے وہ غائب ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حیات ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرح ان کی عمر 1150 سال. تو اس میں وہ یہی دلائل بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی تو حیات ہیں, یا حیات خضر سے دلیل لے آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں موجود ہیں نہیں موجود ہیں, یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے وہ دلائل بیان کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری کتابیں جو ان کا حدیثی ذخیرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امامت کا مقصد کیا ہے. امامت کا مقصد ہے کہ وہ حلال و حرام کو واضح کرے. امامت کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کو گائیڈ کرے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1150 سال سے اگر امام کا مقصد یہ تھا تو امام تو یہ کام کر ہی نہیں رہا, امام تو یہ کام کر ہی نہیں رہا. تو یہ بات ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے. اب اس میں مطلب یہاں آ کے نا وہ بالکل جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی لاجواب ہو جاتے ہیں وہ, کہ 1150 سال سے امام کا مقصد تھا کہ حلال حرام بتاتا, کیونکہ اس کی طرف الہام ہوتا ہے نا, فرشتہ بھی آتا ہے, یہ بھی ان کو ہے, فرشتہ آتا ہے. امام تو بتا نہیں رہا 1150 سال سے. اب درمیان میں یہ بھی ایک جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے نکال لیا کہ جی کچھ لوگ امام سے رابطے میں ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رابطے میں بھی ہوتے ہیں اب وہ بھی آ کے کوئی کلیم تو کرے, چھوڑتے اس کو بھی نہیں ہے. بہت سے ہمارے یہاں ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم امام کا دروازہ ہیں, جیسے یہ بابی وغیرہ اور فرقے بھی وجود میں آ گئے. خیر اس پہ ہم ایک بلکہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جائیں, ہماری ایک تفصیلی جو ہے نا وہ سیریز کو 20 ایپیسوڈز کے اندر شیعہ کے تصور امامت کے اوپر پبلش ہو رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ضرور دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو امامت کا مقصد تھا وہ آپ نے فوت کر دیا. یعنی 1150 سال سے امت کی رہنمائی شیعہ علماء کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر شیعہ علماء امت کی رہنمائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کیا ضرورت ہے. اگر شیعہ علماء امت کی رہنمائی نہیں کر رہے 1150 سال سے, تو 1150 سال میں جو لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے تو امام کا مقصد ہی فوت ہو گیا. کہ امام وہ اصل میں کیا کرتے ہیں, بہت لاجک منطق اور کلام وغیرہ استعمال کر کے نا ہر دور میں امام کی ضرورت مطلب بنیاد یہاں سے. ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, یہ وہ جیسے نبوت تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی رہنمائی کرے, کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو قرآن کی ایسی تفسیر انٹرپریٹیشن کرے جو اللہ کی طرف سے الہام ہو, جس میں غلطی کا امکان نہ ہو, تاکہ صحیح دین لوگوں تک پہنچے. مسئلہ یہ کہ ایسا بندہ ہے کہاں پر ہے, 1150 سال سے وہ غائب ہے. یعنی آپ نے ایک عقلی طور پہ ایک چیز ثابت تو کر رہی منطق سے کہ ضرورت ہے جی, امام کی ضرورت ہے. عقل اور منطق سے آپ نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہزاروں لوگ تفسیر کر رہے ہیں, اختلاف ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ کے دین پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس کی طرف اللہ وہ دین مطلب قطعیت کے ساتھ مطلب نازل ہوتا ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہے ہی نہیں نا, پھر آپ نے اس بندے کو ہی غائب کر دیا 1150 سال. تو اس لیے اب اہل تشیع میں بھی کچھ ریفارمرز ہیں وہ مطلب اس کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ زیادتی ہے, مطلب کس طرف چلے گئے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ امام محمد بن حسن جو ہیں ان کو اور امام مہدی کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں ایک قسم کا. نہیں ڈیفرینشیٹ نہیں کر رہے. نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریفارمرز نئے آ رہے ہیں, ہاں جو ریفارمرز ہیں وہ تو اس کا انکار ہی کرتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بس نہیں ہے, بس ختم کرو اس معاملے کو. ٹھیک ہے. اس معاملے کو ختم کرو. بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ محمد المہدی ان کے بارے میں, یعنی جب 11ویں امام کی وفات ہوئی حضرت حسن عسکری کی, ان کے بیٹے تھے محمد بن حسن عسکری کی وفات کے ساتھ ہی 20 فرقے بن گئے. یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے 2 جلدوں میں, محمد امام مہدی جو ان کی ہاں ان کے اوپر, تو خود انہوں نے لکھا ہے حسن عسکری ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے اوپر 20 فرقے بن گئے کہ اب جو ہے ان کا بیٹا تھا نہیں تھا. مطلب یہ سب سے بڑی ڈبیٹ یہی پیدا ہو گئی کہ 12ویں امام موجود بھی تھے کہ نہیں تھے. اچھا خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا معاملہ مشتبہ تھا, مطلب اصول کافی وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں. اور جو ان کے چچا تھے نا اصل میں حسن عسکری کے بھائی تھے جن کا نام تھا جعفر. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے میرا بھتیجا ہے ہی نہیں.
اور یہ ان کی کتابوں میں انکاری کرتی ہیں. ہاں وہ کہتے تھے میرے بھائی کی اولاد تھی نہیں. اچھا ان کا نام ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جعفر کذاب. اصول کافی وغیرہ، اصول کافی کا درجہ ہمارے یہاں جیسے صحیح بخاری ہے نا، وہ اہل تشیع کے یہاں، اب اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جعفر کذاب یہ کہتا تھا، اس کو کذاب بنا دیا، اس کو کذاب بنا دیا. وہ حسن عسکری کے بھائی تھے، وہ یہ کہتا تھا کہ جی حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ خود امام بننا چاہتا تھا. اللہ اکبر. یعنی یہاں پہ ان کا آپس میں اختلاف پڑ گیا. یعنی سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہو گیا کہ بنیادی مصادر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد المہدی کا جو وجود ہے 12ویں امام کا وہی مشتبہ ہے. یعنی چچا ہی نہیں مان رہا. صرف چچا نہیں ہے، وہاں 20 گروپ بن گئے ہیں، 20 گروپ بن گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ وجود بھی تھا کہ نہیں تھا. اگر تھا تو مطلب کسی نے کہا کہ جی 11ویں اصل میں مہدی تھے، حسن عسکری مہدی تھے، ٹھیک ہے. اور کسی نے کہا کہ جی نہیں 12ویں تھے، لیکن مطلب ان کا ظہور جو ہے وہ پھر لمبا چوڑا اختلاف ان کے اندر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد یعنی ایک obsession نظر آ رہی ہے ہمیں کہ کوئی مہدی کے، جیسے ہمارے ہاں بھی obsession ایک پائی جا رہی ہے نا کہ ہم نے مہدی بننا ہے یا بنانا ہے، نکالنا زبردستی. اور میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اس کو مہدی کو ایک جنرلائز کر دیا. انہوں نے کہا یار تم اس حساسیت سے باہر نکلو. اور آپ نے بھی میرا خیال ہے کچھ درمیانی چیز ایک نکالی ہے کہ ایک بالکل جنرلائز بھی نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے ایک بہت اسپیسیفک بھی نہیں کیا کہ وہ کلیم کرے گا آ کے اور وہ مانگے گا لوگوں کو اور وہ کرے گا. آپ نے کہا کہ نہیں، وہ ایک اسپیسیفک یعنی ایک انڈیویجول ہوگا، لیکن وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک عدل قائم کریں گے. موٹا موٹا خاکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور اس سے زیادہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ ہمیں اس سے یعنی دین یعنی اس سے ایک ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہے زیادہ نا. اور ہمیں کئی احادیث میں نظر آتی ہیں، جیسے مثال کے طور میں سوال آخری سوال آپ سے یہی کروں گا، جو ہمیں جنگوں کی پتہ چلتا ہے جس میں مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ کے خیال میں وہ یہی اسی رجل صالح رجل من قریش میں سے ہوگا جس کو اللہ فتوحات عطا کریں گے اور جنگیں ہوں گی بڑی بڑی. اور پھر ایک وہ بڑی جنگ کا ذکر آتا ہے جس کے اندر وہ جو ہے وہ پرندہ اڑے گا اور وہ سارا، اور اس کے بعد پھر وہ اعلان ہوگا کہ جی وہ نکل آیا، کیا نام ہے، دجال نکل آیا. زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ اسکل پرسن ہوگا. دینی اعتبار سے نہیں. مطلب ہم اصل میں ہمارے یہاں دینی آدمی کیا سمجھتا ہے، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، کوئی ایسی ٹائپ ہوگا نہیں. مولانا اشرف تھانوی علیہ رحمہ کا بڑا اچھا کول تھا. کسی نے کہا کہ سیاست میں آ جائے، انہوں نے کہا کہ جی مولوی ساری زندگی ہم نے جو ہے وہ کتابیں پڑھی ہیں، ہم سیاست نہیں کر سکتے. وہ ایک سیاسی آدمی ہوگا جس کو دنیاوی بس دیکھیں، جس نے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے. مجھے بتائیں وہ کوئی تہجد گزار ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حدیثوں میں تھا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کریں گے. سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہوگی صالحیت، تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں اس میں آئے گی. پہلی یہ چیز کمپیٹنس لیڈرشپ کے اعتبار سے، جو ایک لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ اصل میں اس کے اندر ہوگی، کیونکہ لیڈرشپ کا بحران ہے، کرائسس ہے. اور وہ اسی مسئلے کو ریزالو کرنے آ رہا ہے، اسی مسئلے کو ریزالو کرنے، یعنی علمی مسئلے سالو نہیں کرنے آ رہا. علمی مسئلے نہیں کہ وہ اجتہاد کرے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک فرقہ یا پھر لوگوں کے آپس میں جو نہیں، وہ ایک پولیٹیکلی لوگوں کو ایکسیپٹ کرے، پولیٹیکلی جو ہے یونائٹ کرے. اور آپ نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی میجر رول یہ ہوگا. لیکن چونکہ وہ سیدنا عیسیٰ ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، تو لوگ ظاہر ہے ان پر ایک اعتماد بھی ہوگا، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی اعتماد ہوگا. ہمارے یہاں لوگ اتنے حساس ہیں ہمارے مذہبی مسائل میں کہ ہمارے لوگوں نے یہ ڈیبیٹ پیدا کرتی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو فقہ حنفی کی پیروی کریں گے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا. تو اصل میں ہمارے یہاں ساری سوچ یہی چل رہی ہوتی ہے بیک اینڈ پہ کہ جی مذہبی اعتبار سے نہیں، مذہبی اعتبار سے آپ اپنا سب کچھ فالو کرو. مطلب مذہبی اعتبار سے لوگوں کے پاس کیا کم ہے ابھی؟ مطلب علماء کی تعداد کیا کم ہے؟ ٹھیک ہے، یا حلال حرام کا فتویٰ دینے والے کم ہیں. ایک آپ نے بڑی اہم بات کی تھی کہ کچھ سپر نیچرل ایلیمنٹس ہوں گے. اب جنرلی ون آف دا ریزنز میں سمجھتا ہوں امام مہدی، دیکھیں ایک عام امتی ہے اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. امام مہدی کا تصور نا ایک عام بندے کے، مسلمان کے ذہن میں درمیان کا کوئی ہے، یعنی وہ بالکل عام امتی بھی نہیں ہے اور وہ نبی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی درمیان میں ایک سیکرٹ انڈیویجول ہے، ایک مقدس ہستی ہے. ہاں، اب وہ مقدس کتنا یہ ہے. اور آپ نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ یعنی مثال کے طور پہ ہمیں نا وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی ایک اللہ لشکر کو دھنسا دیں گے. اور کیا ہمیں کچھ اور بھی روایات میں ملتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل ایسی چیزیں ہوں گی، کوئی کرامات شرامات ہوں گی؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ چیز بھی سپورٹ کرتی ہے اصل میں اس کے کہ لوگ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں، پولیٹیکلی اس کو سپورٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے. صرف اور صرف یہی بات ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یار آپ کی امت کے مسائل حل کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں یار کہ فلسطین میں حماس کھڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں. پوری دنیا خود کہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہوگا یہی کہ ایک بندہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی گٹس ہیں، وہ لیڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایسے میں ایک تو لوگوں کی رائے بھی ہوگی اور ایسے میں یہ واقعہ بھی ہو جائے گا، تاکہ اگر کچھ کنفیوژن کا شکار بھی ہیں
تو وہ بھی سیدھے. اور یہ صرف ایک واقعے کا ہمیں پتہ چلتا ہے, اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی واقعات ایسے سپر نیچرل ملتے ہیں؟ نہیں, اس کے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے تو ان کے تو ملتے ہیں, بہت زیادہ ملتے ہیں کہ دجال جو ہے ان کو دیکھ کے پگھلے گا, اور پھر وہ بہت زیادہ. اور جب ان کا آسمانوں سے نزول ہوگا تو 2 فرشتوں کے پروں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے, وہ تو ایک شان کے ساتھ ہوگا. مطلب وہاں میریکل ہے, معجزات ہیں. مہدی جو ہے ایک پولیٹیکل ریفارمر ہے بس اس سے زیادہ ہمیں اس سے زیادہ جو ہے نا سیکرڈ پرسنالٹی اس میں ڈھونڈنا میرے خیال میں وہ زیادتی ہے, اور مہدی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ امام مہدی بننے کا دعویٰ بھی کر لیتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی تم ایک عام ہی انڈیویجول ہو, زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل لیڈر اگر بن سکتے ہو تو بڑی بات ہے, اور اگر اس میں تم خیر پھیلا سکتے ہو تو ہم ایک جنرل معنی میں شاید تمہیں بھی سمجھ لیں کہ تم اللہ کی طرف سے گائیڈڈ بندے ہو. لیکن اب کیا مطلب ہے کہ اسے اس طریقے سے ہم سمجھائیں گے. یہ کہ دیکھیں صالح آگے صالحین تھوڑے ہیں, نیک لوگ تو بہت ہیں صالحین. اور پولیٹیکل ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل انڈیویجولس جو ہیں پالیٹکس کے اندر جو انڈیویجولس ہیں, پولیٹیکل لیڈرس بھی, ان میں بھی کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جو نیک ہوتے ہیں. ہاں ان کی نیکی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات وہ نیکی پالیٹکس میں نظر آتی ہے, بعض اوقات نہیں نظر آتی, بعض اوقات ان کی انڈیویجول لائف تک محدود ہوتی ہے. جیسے دیکھیں نا, ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے بلکہ کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب کرے, ان میں سے ایک امام عادل بھی ہوگا. تو اب یوں ہے امام عادل ہوگا, وہ ایک عادل حکمران ہوگا, ایک منصف حکمران ہوگا. منصف حکمران دنیا میں بہت ہو گزرے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب فار دس ڈیٹیل, انشاءاللہ اٹ واز ویری بینیفیشل. تو ٹو کنکلوڈ انشاءاللہ وہ یہی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ کوئی ایک پولیٹیکل ریفارمر کا اللہ تعالیٰ حدیث میں ذکر آتا ہے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عدل کو قائم کریں گے, اور وہ قریشی ہوں گے, اور جیسے آپ نے بتایا, اور اس طریقے سے وہ یعنی کوئی بہت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹائم ہے اس کے قریب ان کا ٹائم ہوگا, اور اس کے بعد بیت اللہ میں ان کو پناہ لیں گے, اور ان کے ہاتھ میں بیعت وہاں پہ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور امت سے ایکسپیکٹڈ, یعنی امت کا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آگے بڑھ کے مانگ رہا ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنائیں گے جس کے اندر وہ اس کو لوگوں کے دل مائل ہو جائیں گے, اور لوگ سمجھیں گے یار اس کو بننا چاہیے, اور اس کے اندر کمپیٹنس ہوگی اس چیز کی کرنے کے لیے. تو بجائے یہ کہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں کہ کلیم کرنے کے لیے, یا ان لوگوں کی باتوں کو اہمیت دیں جو باقاعدہ کلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال ہے اسے اوائڈ کرنے کے بجائے آپ ایسا کریں کہ اس جذبے کے ساتھ رہیں کہ اگر اللہ کسی ایسے بندے کا ظہور ہوتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں. جو اصل آپ نے بات کی نا کہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, اللہ وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے, اور اس کے پاس آپ کو کچھ سائنس بھی مل گئے, تو اب آپ ایسے نیک بندے کی اپنی جو ہے پرسنل بائسز کو چھوڑ کے, پرسنل پریفرنسز کو چھوڑ کے آپ کیا کریں, ان کے ساتھ مل کے ان کی وہ کریں. اور اس سے, اور ہم نے یہ بھی واضح کر دیا, آپ نے جیسے بتایا کہ شیعہ کے ہاں جو ہے اہل تشیع جو ہے ان کے ہاں یہ کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو سنی نیریٹو ہے, اور ان کو آپس میں خلط ملط کرنا, جس طریقے سے بعض آپ نے کہا کچھ سنن کی روایات کے اندر کچھ ان کا ہمیں اثر نظر آتا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں چھانٹی کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں صرف اس نیریٹو تک رہنا ہے جو ہمارے لیے جو قابل اعتماد ہے, جو مسند ہے, جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. جزاک اللہ خیر جی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.